ابھی جب کچھ دیر پہلے ہم نے جو فیس بک کھولی تو ہم نے ایک پوسٹ دیکھی، کسی نے پوسٹ کی تھی، اس کے جو ہے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا، اٹھائے ہیں جب بھی ہاتھ، بدلی ہیں قسمتیں، مجبور ہے خدا دعاؤں کے سامنے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ شعر جب ہم نے پڑھا تو دل پہ ایک دم جھٹکا سا لگا۔ اس کے بعد اس پوسٹ کے نیچے کمنٹ کی کہ بھائی یہ جو ہے لائن صحیح نہیں ہے، جو آپ نے شعر لکھا ہے اس کو مٹا دیجئے، ڈیلیٹ کر دیجئے۔ اس کے بعد ایک شخص نے جو ہے فوراً رپلائی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے کہ مجھ سے جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ کون سا شعر صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کیونکہ شاعر حضرات نے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے، بہت سارے شعر ایسے ہیں جو بالکل کفری ہیں۔ اب اس میں بتائیے، جب اس طرح کہے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے سامنے مجبور ہے؟ کہ کوئی دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واجب ہو جائے گا یا فرض ہو جائے گا کہ اسے وہ دعا قبول ہی کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک فرماتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، لیکن یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو تم مانگو وہ تمہیں عطا ہی کر دے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہو، اس لیے عطا نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا کے سامنے مجبور نہیں ہے، وہ مالک مختار ہے، وہ جسے جو چاہے گا عطا کرے گا اور جسے جو نہیں چاہے گا وہ نہیں عطا کرے گا۔ تو اس طرح کی پوسٹ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اس کو ڈیلیٹ کر دو، تو انہوں نے پوسٹ کو تو 2 بار شیئر کر دیا، لیکن اس میں سے ہماری کمنٹ ڈیلیٹ کر دی اور وہ پوسٹ نہیں مٹی، مطلب وہ شعر جو ہے ایسا ہی لکھا رہا۔ تو اب ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر ہماری بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو جو ہے اپنے امام صاحب سے جو ہے اس کے تعلق سے بات کریں، یا آپ کسی مولوی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں یا کسی مولوی صاحب سے آپ کی بات چیت ہے تو اس سے بات کر لیں۔ لیکن ہٹ دھرمی یہ ہے کہ بار بار کمنٹ مٹا دی گئی اور اس پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا اور اس کو شیئر ضرور کر دیا۔ اب یہ دیکھو لکھا انہوں نے، اب دوسرا کمنٹ کرنے والا کوئی کر رہا ماشاء اللہ، نائس اور بیوٹیفل یا جس طرح سے بھی کر رہا ہے، تو اب وہ کیا چیز پڑھ رہا ہے؟ اسے تو بیچارے کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے۔ وہ یا تو فوٹو دیکھ کے کر دے رہا ہے، اگر لائن دیکھ کر بھی کر رہا ہے تو بتاؤ وہ بھی اس کے گناہ میں بھی آپ شامل ہوں گے۔ ایسے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی شان جو ہے بہت بلند و بالا ہے، وہ بندوں کے لیے وہی پسند فرماتا ہے جو بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اب بندے کی تو خواہشات اتنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی خواہشات کو پورا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنہیں کیسی کیسی دعائیں لوگ آج کل مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کی دعاؤں کے سامنے مجبور ہے تو وہ سب کچھ آپ کو عطا کر دے۔ پھر تو جیسے آپ نے دعا کی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے کہ وہ عطا کر دے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت ہے۔ اگر وہ ہمیں کچھ عطا کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے، اور اگر وہ ہمیں کسی چیز کو کوئی چیز عطا نہیں کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جو ہے ایسے اشعار پوسٹ کرنے سے بھی بچیں، اور بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھنے سے بھی بچیں۔ اس طرح کے شعر سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور فائدے کے بجائے نقصان ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا ہمارا ایمان ہم سے کب رخصت ہو گیا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ایسے اشعار پڑھنے سے بھی بچیں، اور ایسے اشعار کو جو ہے پوسٹ کرنے سے بھی بچیں، کیونکہ اگر کوئی دوسرا پڑھے گا اور وہ اس پہ کچھ آپ کے شعر پہ انہوں نے نائس یا اچھا مطلب کچھ بھی کہا، کوئی صحیح کمنٹ کری جو آپ کے مطابق صحیح ہے حالانکہ وہ غلط ہوگی، کہ بیوٹیفل یا بہت اچھی لائنز یا کچھ، تو اس کا گناہ بھی آپ پر پڑے گا۔ اس کے گناہ میں وہ تو گناہ کا شریک ہو گئی، لیکن آپ بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ کو جو گناہ ملنا تھا مل گیا، لیکن اب اس نے جو یہ کہا اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے جو ہے بچیں، پرہیز کریں، اور یہ ہٹ دھرمی والی باتیں نہ کریں۔ اگر کوئی سمجھا رہا ہے تو اس کو سمجھیں۔ سب سے بڑی جو ہمارے اندر کمی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری غلطی ہوتی ہے، کوئی ہمیں اس پہ سمجھاتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بس ایک دم سے ہٹ دھرمی والی بات کہ ہمیں بتایا کیوں، یعنی کہ ہم نے جو لکھا ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے۔
تو بھائی آپ بھی انسان ہو، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں بہت سارے لوگوں نے امامت کرتے وقت بتایا کہ امام صاحب اس طرح سے آپ کرتے ہیں، یہ تھوڑا غلط ہے یا جو بھی ہے، اگر صحیح طریقے سے بتایا انہوں نے تو ہم نے اس پہ عمل کیا، اس میں ہماری غلطی کا سدھار ہوا، نہ کہ اس کی غلطی کا ہوا اسے، لیکن اس کا اجر ضرور ملا ہوگا جب ہم نے اس پہ عمل کیا۔ تو اس لیے جو ہے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا، تسلیم کرنا، یہ بہت بڑے دل والے کی بات ہے، اس میں بہت دل کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔